بالکل ڈاکٹر صاحب آپ نے بہت اچھی وضاحت دی ہے، اس کو بہترین طریقے سے اس کو ایکسپلین کیا ہے. یہ بھی اس میں بتائیے گا کہ خواجہ آصف نے بھی ہنٹ دیا ہے کہ مزید عرب ممالک بھی اس معاہدے میں شامل ہو سکتے ہیں، کیا ایسا پاسبل ہے؟ انشاءاللہ تعالیٰ دیکھیں، سعودی عربیہ اور قطر کے درمیان ابھی ایک سیکیورٹی معاہدہ طے پایا ہے جس میں ایک سیکیورٹی ایکسٹینشن ہے، اور اسی طرح اگر پاکستان اور قطر بھی یہ معاہدہ طے کرتے ہیں تو ایک طرح سے پاکستان کی جو ایٹمی صلاحیت ہے وہ ایک نیوکلیر امبریلا کے طور پہ کام کرے گی، کیونکہ ہمیں نیوکلیر بلیک میل کا سامنا تھا ہندوستان کی طرف سے بھی، اسرائیل کی طرف سے بھی، مشرق وسطیٰ کے ممالک کو، یعنی کہ وہاں جو بھی عسکری کارروائی کر رہے تھے ان کا خیال تھا کہ کوئی رد عمل نہیں آئے گا. دوسری طرف کنونشنلی ایئر ڈیفنس کام نہیں کر رہا تھا، اور پاکستان کو ظاہر ہے ہم سب جانتے ہیں کہ ہم اقتصادی چیلنجز تھے، تو ان اقتصادی چیلنجز کے لیے آپ نے جو اس وقت یہ جو میوچول ڈیفنس ایگریمنٹ کیا ہے سعودی عربیہ کے ساتھ، یہ صرف اور صرف دفاع کے اندر نہیں ہے، اس کے اندر تجارت بھی ہے، اس کے اندر عوام اور عوام کے مابین تعلق بھی ہے، تو یہ باٹم اپ بھی ہے، ٹاپ ڈاؤن بھی ہے. تو ایک لحاظ سے یہ ایک ایسا جو ہے ایک الائنس بننے جا رہا ہے جس میں لوگوں کے درمیان تجارتی سطح کے اوپر، اقتصادی سطح کے اوپر اور دفاعی سطح کے اوپر خطہ ایک دوسرے کے ساتھ منسلک بھی ہو جائے گا، اور اسلامی ممالک اس بات کا فیصلہ خود کریں گے. ٹھیک ہے. اور ڈاکٹر صاحب امریکہ اس ایمرجنگ ڈیفنس فریم ورک پہ کیسے ریئیکٹ کرے گا؟ اینڈ ڈو یو تھنک دیٹ دس ڈیل لٹرلی سرو دا یو ایس ریجنل انٹرسٹ، کیونکہ بظاہر تو ایسا نہیں لگ رہا؟ دیکھیں اب یہ کیچ 22 ہے امریکہ کے لیے. امریکہ کے لیے کیچ 22 اس لیے ہے کیونکہ جو دفاعی ہتھیار ہیں ان کی جو سب سے بڑی مارکیٹ ہے امریکہ کی، وہ مشرق وسطیٰ میں موجود ہے. اسی طرح پاکستان ان کا سب سے بڑا نان نیٹو ایلائی تھا، لیکن جو چیز ہم نے دیکھی ہے وہ کیا ہے، وہ ہم نے یہ دیکھا ہے کہ جب مصیبت پڑی تو وہ ان تمام ہتھیاروں کے باوجود، ان تمام ریلیشن شپس کے باوجود وہ کچھ خاص نہیں کر سکے. یعنی کہ وہ قطر کی دفاع میں کھڑے نہیں ہوئے، وہ ان تمام ممالک کے لیے ایک سیسا پلائی ہوئی دیوار کے طور پہ کھڑے نہیں ہوئے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بلینز آف ڈالرز کے جو ویپنز یا ہتھیار ہیں وہ یقینی طور پہ ان کی دفاع میں ناکام رہے. اور دوسری طرف ہم نے یہ دیکھا کہ جو دوسری بڑا ان کا جو فرنٹ پچ ملک تھا وہ ہندوستان تھا، اور ہندوستان کا آئیڈیا یہ تھا کہ جی ہندوستان میں امریکن ہتھیار سستے طور پہ بنیں گے اور اس طرح وہ مارکیٹ کمپیٹیٹیو ہو جائیں گے چین کے مقابلے میں، اور یہ آگے پرووائڈ کریں گے. لیکن حقیقت ہم نے کیا دیکھا؟ حقیقت میں ہم نے یہ دیکھا کہ ہندوستان کے پاس ایک بہت بڑی آرمر ایک ویپنری موجود تھی ان کے اسٹاک پائل میں، جہاں چنوک سے لے کے C-130 سے لے کے جو دنیا کا ہتھیار تھا، لیکن جب رافیل تک، لیکن جب اصل میں اس کو آپ نے جنگ میں استعمال کرنے کی کوشش کی تو ان کو ناکامی ہوئی. بالکل. اور ڈاکٹر ماریہ یہ ایک اور سوال یہ ہے آپ کے لیے کہ پاکستان ایران کے ساتھ بھی اچھے تعلقات رکھنا چاہتے ہیں بھی اچھے تعلقات، لیکن سعودی عرب اور ایران کے درمیان ایک کانسٹنٹ فرکشن ہم وٹنس کرتے ہیں. لیکن کل اگر ایران اور سعودی عرب کے درمیان فرکشن دوبارہ ہو تو پھر یہ پاکستان کے لیے کتنا چیلنجنگ ہے، اینڈ ہاؤ انٹیلیجنٹلی وی کین گو تھرو دیٹ؟ دیکھیں یہ ممکن نہیں ہے. پاکستان، ایران اور سعودی عربیہ کے مابین ایک بہت بڑی خلیج پیدا کرنے کی کوشش کی گئی، اور اس کے اندر ہندوستان کا ایک بہت بڑا رول تھا، جہاں ہندوستان نے یہ تاثر پیدا کرنے کی کوشش کی کہ وہ در حقیقت ان ممالک کے صحیح حامی یا دوست ہیں. لیکن جو وار ٹائم کرائسس میں جو ان کا رول سامنے آیا وہ کیا تھا کہ وہ ان ممالک میں جو لوگ ان کے گئے، جو شہری گئے، وہ ایکچولی ڈیفنس انٹیلیجنس پرووائڈ کرتے رہے عسکری اٹیکس کی ان ممالک کے خلاف، پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ ابھی 2 دن پہلے ایران کے اوپر جو ہے ایک طرح کا ایک حملہ جو ہے برطانیہ کی طرف سے ہونے والا تھا، ایک کوورٹ آپریشن تھا جس کے اندر الیکٹرانک وارفیئر جو ہے ایک طرح سے یونٹس جو ہے ڈپلوائے کرنا چاہ رہے تھے، لیکن جب ان کے وہ ریڈار پہ لاک ہوئے ہیں، جس میں ظاہر ہے بہت ساری آوازیں آ رہی ہیں کہ شاید پاکستان نے ان کی معاونت کی ہے. تو یہ ایک بڑا کھلا میسج ہے. پاکستان، ایران، سعودی عربیہ اس وقت چین کے ساتھ بھی بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو کے اندر. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.